وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربی، اور انہوں نے کہا یعنی قریش مکہ نے لولا انزل علیہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر آیات نشانیاں من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ کفار مکہ اعتراض کرتے کہ جس طرح پرانے انبیاء کرام علیہم السلام پر بڑے بڑے معجزے اترے تو اس طرح کے اس سے ملتے جلتے معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اترے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا صالح علیہ السلام کی طرح وہ اونٹنی کیوں نہیں اتری؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے پاس عصا کیوں نہیں ہے جو سانپ یا اژدہا بنے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے کیوں نہیں زندہ کرتے؟ اور دیگر معجزات۔ ایسی بات نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزے اترے ہی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ معجزے اترے تھے، سینکڑوں کے حساب سے۔ اتنے معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ ان معجزات کے حوالے سے پوری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، دلائل النبوہ اور اس قسم کی کتابیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اکٹھے کیے ہیں۔ سینکڑوں کے قریب معجزات بن جاتے ہیں۔ پتھروں کا آ کر آپ کو سلام کرنا، درختوں کا آ کر سلام کرنا، آپ کے حکم سے درخت کا آ جانا پھر آپ کے حکم سے واپس چلے جانا، آپ کے کہنے سے اللہ کے حکم سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اسی طرح آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح نکلنا، اسی طرح آپ کی دعا کی برکت سے تھوڑا سا کھانا 300-400 لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، تھوڑا سا پانی پوری ایک جماعت کے وضو کے لیے کافی ہو جانا، کھانے سے تسبیح کی آواز، تنے سے درختوں سے
رونے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے، تو بعد میں آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، تو جب آپ اس تنے کو جب آپ نے چھوڑا اس پر ٹیک لگانا، تو اس تنے سے جو ہے وہ اس طرح رونے کی اور ہچکیوں کی آواز آنا شروع ہوئی جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ ہچکیوں کے ساتھ روتا ہے۔ صحابہ کرام نے سنا، اور اس جیسے بہت سارے معجزات۔ تو یہ وجہ نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات نہیں اترے تھے، معجزات اترے تھے، لیکن کفار کا کام ہے اعتراض کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، جس نے نہیں ماننا اس کو اگر ہر نشانی بھی دے دو تو وہ ہر نشانی کو جھٹلا دے گا۔ اگر یہ اپنی آنکھوں سے ان کے سامنے سیڑھی لگ جائے اور یہ سیڑھی پر چڑھنا بھی شروع ہو جائیں تو کہہ دیں گے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تو جادو ہو گیا ہم پر۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ آسمان میں چڑھنا شروع ہو جائے، دروازہ ہو جائے آسمان میں، سیڑھیاں آ جائیں اور یہ آسمان پہ چڑھنا شروع ہو جائے، اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے آ جائے تو کیا کہیں گے؟ ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں بدہوش ہو گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایسی قوم ہے جن پر جادو ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرانا چلا آ رہا جادو ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض در حقیقت اعتراض برائے اعتراض ہے، اس اعتراض کے پیچھے کوئی بنیاد، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ اصل میں ان کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس معجزہ کوئی نہیں تھا، معجزات تو بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارے تھے اور اللہ ہر نبی پر اتارتے ہیں، بہت سارے معجزات اتارے، انہوں نے ماننا نہیں ہوتا تھا۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ تم نہ ماننے کے لیے اس قسم کا اعتراض کرتے تھے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ کہتے کہ جو ہم معجزہ مانگ رہے ہیں وہ لے کر آئیں۔ بھئی اگر کسی نے ماننا ہے تو وہ معجزہ خود مانگ رہا ہے یا کسی دوسرے نے کوئی معجزہ مانگا یا کسی نے مانگا یا نہیں مانگا، اللہ نے خود دکھا دیا، جس نے ماننا ہے وہ تو مان لے گا۔ کوئی معجزہ ماننے کے لیے، کسی کو نبی ماننے کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جب تک میرا جو میں نے معجزہ منہ سے مانگا جب تک وہ نہ آئے تب تک میں ایمان نہیں لاؤں گا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اور پھر کیا گارنٹی ہے اگر ایک شخص منہ سے معجزہ مانگتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ معجزہ نہیں، یہ تو ہلکا معجزہ تھا، مجھے تو اس سے بڑا معجزہ چاہیے۔ دوسرا بندہ کہ نہیں یہ تو فلاں کے کہنے پہ معجزہ اترا، مجھے تو میرے کہنے پہ معجزہ چاہیے۔ تیسرا کہ نہیں، مجھے میرا من چاہا معجزہ چاہیے۔ چوتھا کہ ہے میں تو تب تک نہیں مانوں گا جب تک جو ہے وہ آسمان سے میرے سامنے کتاب نہ اترے۔ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پر کتاب اتری میں نہیں مانتا جب تک مجھ پر کوئی کھلا صحیفہ نہ اترے، میں نہیں مانتا۔ پانچواں بندہ کہے گا میں اس وقت تک نہیں مانتا جب تک مجھ پہ جبرائیل نہ اترے۔ چھٹا کہے گا میں اس وقت تک نہیں مانتا جب تک اللہ مجھ سے آ کر خود کلام نہ کرے۔ ساتواں کہے گا جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ تو یہ بات ختم ہی نہیں ہوگی۔ جہاں تک کسی بھی نبی کو ماننے کے حوالے سے معجزات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ ہر نبی کو جب بھیجتے ہیں تو اللہ اس نبی کے ساتھ خود بخود معجزات بھیج دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے معجزات تھے، لیکن جس نے ماننا تھا اس نے مان لیا۔ جس نے ماننا تھا اس کو کوئی بہت سارے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک معجزہ کافی ہوتا ہے۔ اور جس نے نہیں ماننا، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، جتنی مرضی نشانیاں اس کے سامنے آ جائیں وہ اس کو جادو کہہ کر منہ موڑ لے گا۔ تو یہ معجزات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے وہ مانتے نہیں تھے، پھر اپنی طرف سے کچھ معجزات کی رٹ لگا دی۔ ایسے کچھ معجزات یہ مانگتے تھے جس طرح ان کا کہنا صفا کو سونے کا بنا دو، جس طرح ان کا کہنا کہ مکہ مکرمہ کو ایک میدانی علاقہ بنا دو۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس قرآن پاک کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، اس قرآن پاک کے ذریعے اتنی لمبی مسافت طے کی جا سکتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑے سے وقت میں شہروں کی مسافت، وہ یعنی مہینے کی مسافت تھوڑے عرصے میں طے کر لیتے تھے۔ شام کے وقت میں، صبح کے وقت میں، غدوها شہر و رواحها شہر،
کہ صبح کا جو ان کا سفر تھا وہ ایک پورے مہینے بھر کا ہوتا تھا، اور جو شام کا سفر تھوڑے سے وقت کا ہوتا تھا ہوا کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسافت طے کرنی ہو تو قرآن کے ذریعے بہت لمبی چوڑی مسافت طے کی جا سکتی ہے۔ اگر مردوں سے بات کرنی ہو تو قرآن پاک کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ اتنے بڑے بڑے معجزے بھی دکھا دیں، اگر پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، اگر مسافتیں طے ہونا شروع ہو جائیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی، اگر مردوں سے کلام شروع کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ یعنی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سمجھنی ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ معجزے نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزے پیش نہیں کرتے تھے، معجزے ہر قسم کے موجود تھے۔ تو یہ سورہ رعد کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جائیں یا اس کے ذریعے زمین کی مسافت طے کر دی جائے، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جائے۔ اگر یہ تینوں معجزات، کتنے بڑے معجزات ہیں، پہاڑ ہل جائیں اپنی جگہ سے، زمین کی مسافت طے ہو، مردوں سے کلام ہو، مردے زندہ ہو جائیں، ان سے کلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بل للہ الامر جمیعا، سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ مسئلہ معجزہ بھیجنے کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے لیے معجزہ بھیجنا مشکل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اس چیز کو کھیل نہیں بنانا چاہتے کہ مجھے تو من پسند معجزہ چاہیے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے بعض دفعہ بچے کوئی ایسی فرمائش کر دیتے ہیں جس کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے ایسی فرمائش کر دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بچے کہتے ہیں جی مجھے تو جو ہے نا وہ فلاں چیز چاہیے، تو باپ کہتا ہے بیٹا میں آپ کو فلاں چیز لے دیتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں مجھے وہ میں نے دکان سے نہیں لینی، مجھے وہ چیز چاہیے جو فلاں بچے کے پاس ہے۔ تو باپ بڑا اس کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے، تو بچہ کہتا ہے نہیں، باپ کہتا ہے میں آپ کو جو ہے بازار سے لے دیتا ہوں، میں آپ کو اچھی لے دیتا ہوں، میں آپ کو بہتر لے دیتا ہوں، نہیں مجھے فلاں چیز چاہیے جو فلاں بچے کے ہاتھ میں ہے، بلکہ مجھے تو فلاں چیز چاہیے جو فلاں بچہ کھا چکا ہے۔ اب ایسی کوئی بندہ جو ہے وہ بچوں کی طرح کی کوئی اس طرح کی بات شروع کر دے، اب جو ہے وہ بات پوری کرنا ہی جو ہے وہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو یہ بعض دفعہ ان کا معجزہ کا طلب کرنا بالکل اس طرح ہوتا تھا کفار مکہ کا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ معجزہ پورا ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے معجزہ پورے کرنا شروع کر دیں تو یہ کھیل بن جائے گا، اور ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر پھر اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارے جاتے اس پر معجزات من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ اب اللہ کا جواب سنیے، ان کے ایسے معجزات کا تقاضا جو وہ من چاہے معجزات مانگ رہے ہیں کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ معجزہ پورا ہو۔ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، معجزے تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، میرا کام معجزات لانا ہے ہی نہیں، میں یہاں معجزات پیش کرنے نہیں آیا، میں تو یہاں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے آیا ہوں۔ جتنے معجزے میں نے دکھانے تھے اللہ کی طرف سے وہ اللہ نے میرے ہاتھ پر صادر کر دیے ہیں، میں نے دکھا دیے ہیں۔ میرا کام معجزات پیش کرنا نہیں ہے، معجزات تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، تم اللہ سے مانگو۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور سوائے اس کے کہ نہیں میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو جب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کر کے معجزات مانگنے کو کھیل بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معجزات پھر لوگوں کے من چاہنے سے اللہ معجزے نہیں اتارتے، بلکہ ایک تو اس لیے کہ معجزات کھیل نہ بن جائیں، اور دوسری وجہ معجزات نہ اتارنے کی، لوگوں کے من چاہے معجزات نہ اتارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر لوگ من چاہے معجزات مانگیں اور اللہ تعالیٰ ان کے من چاہے معجزات اتار دیں، پھر بھی بہت سارے لوگ ان معجزات کو نہیں مانتے۔ پھر جب اللہ کسی کو من چاہا معجزہ دے دیں اور پھر وہ معجزہ نہ مانے، تو پہلے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی ڈھیل دے دیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ من چاہا معجزہ دیں پھر کوئی نہ مانے، پھر ڈھیل نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی اللہ سے کہہ کر معجزہ مانگے اور پھر وہ اس معجزے کا انکار وہ کرے یا اس کی قوم والے کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، پھر ڈھیل ختم ہو جاتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمائی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو من چاہے معجزے تھے وہ بھیج دیتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا کہ ہم معجزات بھیجیں۔ معجزات بھیجنے سے مراد ہے من چاہے معجزات، ہمیں من چاہے معجزات بھیجنے سے منع کر دیا اس بات نے ان کذب بہ الاولون کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ یعنی پہلے لوگوں نے معجزات مانگے من چاہے، اور پھر ان من چاہے معجزات مانگنے کے بعد ان کو جھٹلا دیا، تو پھر اللہ نے من چاہے معجزات بھیجنا بند کر دیے، اور یہ بھی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دی تھی قوم سمود کو اونٹنی۔ یہ اونٹنی من مانگا معجزہ تھا، انہوں نے جیسے معجزہ مانگا تھا، انہوں نے کہا اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، وہ اونٹنی حاملہ ہو، اس کا بچہ ہونے والا ہو، وہ ایسی اور ایسی ہو۔ تو جیسے انہوں نے نشانیاں بیان کی، جیسے انہوں نے کہا ہو بہو ویسی نشانی اللہ کے حکم سے سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو دکھا دی۔ ہم نے دی تھی قوم سمود کو، سیدنا صالح علیہ السلام کو اونٹنی مبصرتاً، معجزے کے طور پر، فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، حالانکہ خود معجزہ مانگا تھا، اور جیسا معجزہ مانگا تھا اللہ نے ویسا دیا، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ تو پھر اللہ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی تھی، پھر مہلت نہیں مزید ملی، صرف اللہ نے فرمایا کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام۔ جب انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اب 3 دن اپنے گھروں میں انتظار کرو، اور 3 دن کے بعد پھر ان پر عذاب آ گیا تھا، حالانکہ ویسے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ سالوں کی مہلت دے دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے من چاہے معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، ان کی قوم کے کافروں نے بھی نہیں بلکہ ان کی قوم کے ایمان والوں نے، حواریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مائدہ مانگا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، جب حواریوں نے کہا، اس وقت کو یاد کریں جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا امتحان لینے لگے ہو، اللہ کا کام ہے ہمارا امتحان لے، ہمارا کیا کام ہوا اللہ کا امتحان لے؟ انسان کا کام نہیں اللہ کا امتحان لے، اللہ کا کام ہے اللہ امتحان لے، انسان اللہ کا امتحان لینا شروع ہو جائے۔ قالوا نريد، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم گواہی بھی دیں گے کہ اللہ نے مائدہ اتارا تھا، اللہ نے دسترخوان اتارا تھا، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جب حواریوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخرکار پھر اللہ سے دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، پھر حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، وہ ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہوگا، وآیۃ منک آپ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق دیں، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں یہ اتار دوں گا، فمن یکفر بعد منکم، لیکن تم میں سے جس نے کفر کیا اس کے بعد، جس نے انکار کیا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا، پھر میں ایک عبرتناک سزا دوں گا اگر کوئی انکار کرے گا تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا غضب دیکھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگنی بند کر دی اور کہا اے اللہ ہمیں مائدہ نہیں چاہیے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ شک کریں، ممکن ہے بعض لوگ جو ہیں وہ آگے سے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ پھر اللہ کا ایسا عذاب اترے کہ پھر وہ ایسا عذاب کبھی کسی قوم پر نہ اترا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے من چاہے معجزات بھیجنا بند کر دیے، اور اللہ نے فرمایا اے نبی آپ اپنی قوم سے کہیں کہ معجزات بھیجنا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میرا کام تمہیں ڈرانا ہے، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ کے عذاب سے، تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، معجزات اللہ کے پاس ہیں۔ جی دیکھیے ہم اللہ سے عمومی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق دے جہاں سے ہمیں وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اے اللہ ہماری وہاں سے مدد کر جہاں سے ہمارا خیال بھی نہ ہو،
اللہم ارزقنا من حیث لا نحتسب، اس قسم کے ہم دعا کر سکتے ہیں. لیکن ہم اللہ کا امتحان لینے لگیں اور ہم کہیں کہ اے اللہ تعالی ہمیں فلاں نشانی چاہیے اور ہم وہ باقاعدہ اسپیسیفک وہ نشانی بتائیں. محسوس یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو ہمیں نہیں آزمانا چاہیے. باقی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں. ہمیں اللہ سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرما، اے اللہ ہمیں وہاں سے رزق دے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو. عمومی دعا کر لیں، لیکن اس طرح کر کے اسپیسیفائی کر کے جو ہے وہ ایک معجزے کے انداز میں اللہ سے جو ہے وہ مانگنا، وہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہی ہو. کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ، کیا اور نہیں کافی ان کو، أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کہ بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر ایک ایسی کتاب، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معجزات مانگ رہے ہیں. اے نبی آپ ان کو جواب دیں کہ معجزات بھیجنا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. میرا کام تو ڈرانا ہے. تمہارے من چاہے معجزے میں پورے نہیں کر سکتا، وہ اللہ سے تم بات کرو. پھر اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا ان کو کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یعنی قرآن. کیا قرآن جیسا معجزہ ان کے لیے معجزہ کافی نہیں ہے، جو تمام معجزوں سے بڑا معجزہ ہے؟ پچھلے تمام انبیاء کے معجزے اکٹھے کر لیں، قرآن اکیلا ہی جو ہے وہ کافی ہے معجزے کے طور پر. اور یہ ایسا معجزہ ہے، پچھلے تمام انبیاء کے معجزے وقتی ہوتے تھے، وہ کچھ دیر کے لیے ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ نبی کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن جب نبی فوت ہو جاتے، اللہ کے پاس چلے جاتے، معجزے ختم ہو جاتے. قرآن ایسا معجزہ ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تا قیامت معجزہ ہے، اور آج تک یہ معجزہ قائم دائم ہے. اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی، اور جتنے بھی لوگ جن کی انسان اور جن عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، تمام جن اکٹھے ہو جائیں، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے علاوہ سب کو اکٹھا کر لو، سب مل کر قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سارے انسان اور جن مل کر اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. اس جیسی کتاب، اتنی بڑی کتاب لانا تو بڑی دور کی بات ہے. اس جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکتے. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہہ دیجئے اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورتیں تو درکنار، اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، سورہ بقرہ میں چیلنج ہوا، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اور قرآن کریم میں بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی صورتیں بھی ہیں، ایسی صورتیں بھی ہیں جو 2 ڈھائی پارے کی ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران 1.5 پارے کی تقریباً، لمبی صورتیں بھی ہیں. اور ایسی صورتیں بھی ہیں جو بہت چھوٹی بھی ہیں، 2 لائنوں کی، 1.5 لائن کی، 3 آیتوں کی. سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتوں کی صورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس طرح 3 آیتوں کی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، 1.5 لائن کی. تو ان کو چیلنج ہے کہ یہ سب مل کر کوئی ایک صورت قرآن جیسی بنا کے لے آئیں. کوئی 3 آیتیں چھوٹی سی، 1.5 لائن جیسی، قرآن جیسی، جس میں قرآن جیسی فصاحت و بلاغت ہو اور گہرائی ہو، تو اس جیسی جو ہے وہ صورت بنا کے لے آئیں. یہ چیلنج اس دور کے ان عربوں کو ہے جو عربی زبان میں کمال درجے کے پہنچے ہوئے تھے. ان کی عربی دانی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن اس دور کے عربی میں اترا ہے. ان کی عربی اتنی اعلیٰ درجے کی تھی، ان کی عربی کے اعلیٰ درجے ہونے کی کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو اتارنے کے لیے اس دور کا انتخاب فرمایا جس دور میں عرب لوگوں کی عربی اپنی انتہا اور اپنے عروج پر تھی. اور جب ان میں سے کوئی بندہ کوئی بہت اعلیٰ، کوئی بہت زبردست قسم کا شعر کہتا تو لوگ اس سے اتنا متاثر ہوتے کہ لوگ باقاعدہ اس کو سجدہ کرتے. کہتے ہیں کہ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے اس کو سجدہ کیا کہ جی اتنا بڑا کلام کہا ہے، اتنا فصیح و بلیغ، ایسا خطاب کرتے تھے. وہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے کہ جو لفظ ایک دفعہ استعمال کیا وہ لفظ دوبارہ استعمال نہیں کرنا.
ہم یہ جب بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے کرتے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں کرتے تھے، پھر وہ جو لفظ ایک دفعہ استعمال ہو گیا دوبارہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. یہ اپنی طرف سے فصاحت و بلاغت، وہ اتنا فصاحت و بلاغت تھی ان میں کہ وہ اپنے آپ کو عرب بیان کرنے والے اور باقی سب کو عجمی گونگا کہتے تھے، چاہے کتنے ترقی یافتہ کیوں نہ ہو. تو وہ لوگ جو عربی زبان میں اتنا انتہا درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، تو تم سب مل کر اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. چھوٹی صورت و درکنار اس جیسی ایک بات لے آؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ، ایک جملہ لے آؤ اس قرآن جیسا. تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ رہتی دنیا کے لیے یہ معجزہ ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ اور اپنے تمام شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو. اور اللہ نے اسی وقت فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ایسا کام ہو. اللہ نے اسی وقت بتا دیا، آج سے 1500 سال پہلے. یہ نہیں کہ کوشش کوئی نہیں ہوئی، ہزاروں کوششیں ہوئی ہیں قرآن کریم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، لیکن مسلمانوں نے تو جھٹلانا مسلمانوں کا دور کی بات تھی، کافروں نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ بات قرآن کے شایان شان نہیں ہے، قرآن کے قریب بھی نہیں پھٹکتی. بہت سے لوگوں نے کوشش کی، بہت سے لوگوں نے کیا کیا، بہت سے لوگوں نے قرآن کی آیتوں کو ہی جوڑ توڑ کر ایک جو ہے وہ صورت بنانے کی کوشش کی، قرآن کی آیتوں کو ہی جوڑ توڑ کر. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سورہ فاتحہ کو ہی جوڑ توڑ کر، جس طرح سورہ فاتحہ ہے اسی میں ہی کچھ قرآن کے الفاظ لے کے جوڑ توڑ کر کے کوئی نیا لفظ نہیں اپنی طرف سے ڈالا، قرآن کے الفاظ لے کر جوڑ توڑ کر اس جیسا جو ہے وہ ایک کلام بنانے کی کوشش کی. لیکن انہی کے دوستوں نے اور انہی کے مذہب کے ماننے والوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ چیزیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنج جو ہے یہ قیامت تک برقرار ہے، قیامت تک کوئی اس چیلنج کو جو ہے وہ توڑ نہیں سکتا. اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے کہہ دیا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں یہ کام کر سکو گے، جتنی مرضی کوشش کرنی ہے کوشش کر لو. آپ دیکھیے اللہ نے ایسے ایسے چیلنج کیے قرآن میں کہ ویسے اگر ہم بشری تقاضے کے طور پہ دیکھیں تو بہت سے لوگ شاید اس چیلنج کو توڑ دیتے، لیکن لوگوں کو جرت نہیں ہوئی اللہ کی بات کو توڑنے کی. آپ دیکھیے کہ سورہ لہب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دعوت دی اپنے خاندان والوں کو، تو ابو لہب نے بڑا غلط معاملہ کیا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور کہا کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے اکٹھا کیا تھا، تبا لک لہذا جمعتنا، آپ کے ہاتھ ٹوٹیں، آپ تباہ ہوں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے اکٹھا کیا تھا. تو اللہ نے اس موقع پر بالکل اسلام کے شروع میں سورہ لہب اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ خود بھی تباہ ہو. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو اس کا مال نے فائدہ دیا، جو بھی اس نے کمایا اس نے اس کو فائدہ نہیں دیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وہ اکیلا نہیں، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو گٹھا اٹھاتی ہے لکڑیوں کا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی، من مسد، مسد کی ایک خاص قسم کی اس کے گلے میں رسی ہوگی. اسلام کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی. اب ابو لہب کو کتنی چڑ تھی اسلام سے اور قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنا وہ چاہتا تھا کہ وہ قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے. اور وہ اگر آپ دیکھیں ظاہری اعتبار سے جھٹلا سکتا تھا بڑے آرام سے، یعنی شروع میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ تباہ ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ نے اس کے بارے میں صورت اتار دی اور اس کو بد دعا دی کہ تو تباہ ہو اور تیرے ہاتھ ٹوٹیں، اور ساتھ اس کو جہنم کی وعید سنا دی. جہنم کی وعید سنانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے اس کے لیے جنت ہے، قرآن میں وعدہ ہے. جہنم کی وعید اس کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاتا. گویا کہ اللہ نے پیشین گوئی کر دی اسلام کے شروع میں کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا. اب اگر ابو لہب چاہتا تو ابو لہب جھوٹ موٹ کا ایمان لے آتا قرآن کو جھٹلانے کے لیے، صرف قرآن کو جھٹلانے کے لیے منہ سے کہہ دیتا میں ایمان لے آیا ہوں، بعد میں پھر انکار کر دیتا، کہتا دیکھو جی قرآن جھوٹا ثابت ہو گیا. لیکن دیکھیں کہ وہ قرآن کو نہیں جھٹلا سکا. اس جیسے بہت سارے معجزات قرآن میں ہیں. اور پھر
قرآن جیسی کلام بنانا اور یہ چیزیں. اللہ فرماتے ہیں تم معجزات مانگتے ہو، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں؟ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو آپ پر تلاوت ہوتی ہے. آپ پر ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے جس کی نشانیاں اور جس کے بارے میں اللہ نے پرانی کتابوں میں اس کی صفات بیان کی ہیں. اولم یأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس ایسی نشانی نہیں آئی جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ہے؟ پرانی کتابوں میں اس کتاب کا ذکر بھی ہے، اس کتاب کی صفات کا ذکر بھی ہے، اس کتاب کے اندر کیا موضوعات ہوں گے ان موضوعات کا ذکر بھی ہے. اور وہ اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے علماء اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے لیے، ان اہل کتاب کے لیے یہ نشانی کافی نہیں؟ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن کو جانتے ہیں قرآن کے اترنے سے پہلے ہی. کیوں جانتے ہیں؟ کہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے. تو کیا یہ معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو معجزہ مانگتا ہے اسے وہ معجزہ تو موجود ہے. اگر تم نے واقعی معجزات تمہیں چاہیے تو معجزہ تو ایسا بڑا معجزہ موجود ہے کہ اس سے بڑا معجزہ ممکن ہی نہیں ہے. باقی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. اب جس نے نہیں ماننا تو اس کو 1000 معجزے بھی دکھا دیے جائیں، اس نے نہیں ماننا، تو کیا یہ معجزہ کافی نہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ما من الانبیاء نبی، نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، مگر وہ دیا گیا ایسی چیزیں جس پر لوگ ایمان لائے. یعنی ہر نبی کو اللہ نے معجزات دے کر بھیجا تھا، کسی نبی کو بھی اللہ نے معجزات کے بغیر نہیں بھیجا. نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے مگر ہر نبی کو دی گئی ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، یعنی معجزات. ہر نبی پر کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور اترا. یہ تو ہے پرانے انبیاء کے حوالے سے. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور جو میں دیا گیا ہوں ہر نبی پر کوئی نہ کوئی معجزہ اترا ہے. آپ نے فرمایا اب سوائے اس کے کہ نہیں، وہ چیز جو مجھے دی گئی ہے، جو مجھے معجزہ ملا ہے، وحیاً، وہ ایک ایسی وحی ہے، اوحى اللہ الیہ، جو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے قرآن کی صورت میں. فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے. یعنی یہ میرا معجزہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ سب سے زیادہ مجھے ماننے والے لوگ ہوں گے. تو اس حدیث مبارکہ میں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسے معجزے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء مجھ سے پہلے گزرے سب کے پاس معجزات آئے، جو میرا معجزہ ہے، میرا وہ معجزہ تو قرآن ہے، اور میرا معجزہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے، اور ایسا ہی ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی برکت سے. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، معجزہ خالدہ. ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی کے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ رہتی دنیا کے لیے، یہ قائم دائم ہے. تو جس کو معجزہ چاہیے، معجزہ تو موجود ہے قرآن کی صورت میں. جو اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتا پھر اس کا مطلب ہے اس کو معجزات کی ضرورت نہیں، اس کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے. تو فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ نازل کی ہم نے ان پر ایک کتاب، یتلی علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس میں البتہ رحمت بھی ہے، وذکرى، اور نصیحت بھی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے. اس کتاب میں رحمت بھی ہے. اس کتاب کا ایک ایک حکم رحمت بھرا حکم ہے، بہت بڑی رحمت ہے. وہ بشارتیں ہوں جنت کی یا وہ جہنم کی وعیدیں ہوں، وہ وعدہ ہو، وہ وعید ہو، جو بھی ہو وہ رحمت ہے. اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. نصیحت سے کیا مراد ہے؟ پرانی قوموں کے واقعات ہیں، کس طرح قومیں تباہ ہوئیں، اور وعد وعید ہے، تو یہ نصیحت ہے. لیکن یہ نصیحت کون فائدہ اٹھاتا ہے اس سے ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں. اذان کے بعد باقی پڑھ لیتے ہیں. قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ. یعنی تم معجزات مانگ رہے ہو اور میں تم سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ حق ہے، اس کو میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا. اگر تم نہیں مانتے تو پھر میں سب سے بڑا گواہ پیش کرتا ہوں. اگر تم اس بات کو نہیں مانتے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے
قرآن اللہ کی سچی کلام ہے، اس کو میں نے نہیں گڑھا، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو لو میں اپنی گواہی پیش کرتا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان پھر اللہ گواہ ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہو سکتی ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ اور جہاں اللہ کی گواہی آ جائے وہاں پھر کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو اگر تمہیں میری بات غلط محسوس ہوتی ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کر پیش کر رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں اپنی اس بات میں تو پھر اللہ کا مجھ پر ایسا عذاب ٹوٹے گا کہ مجھے تم میں سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا اللہ سے۔ ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو گھڑ لیا اپنے پاس سے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑا ہو بالفرض، اگر بالفرض میں نے اسے گھڑا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم سب مل کر مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتے، پھر اللہ مجھے ایسا عذاب دیں گے اگر نعوذ باللہ میں نے یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اگر میں اس کو اللہ پر جھوٹ منسوب کر رہا ہوں، پھر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ پوری دنیا مل کر تم سب مل کر مجھے نہیں بچا سکو گے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ دی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شاہ رگ کاٹ دیں گے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی ایک بھی ان کو ہم سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے طرف سے گھڑیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر کسی کو اس میں شک ہے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پھر اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ وہ اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں موجود ہر شے کو جانتے ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے، ایمان تو لانا چاہیے تھا حق پر، ایمان تو لانا چاہیے تھا نبی پر، ایمان تو لانا چاہیے تھا قرآن پر، توحید پر، اللہ کی باتوں پر، وہ ایمان لائے باطل پر، شرک پر، کفر پر، غلط چیزوں پر ایمان لائے، وکفروا باللہ، اور جس کا ایمان لانا چاہیے تھا اللہ کا اس کے ساتھ انکار کر دیا، بدبخت۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے باطل کے ساتھ، شرک کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ، وکفروا باللہ، اور کفر کر دیا اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، پھر یہی لوگ وہی خسارے میں، والعیاذ باللہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، وہ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم نہیں مانیں گے، اگر ہم انکار کریں گے، اگر ہم نافرمانی کریں گے تو عذاب آئے گا، تو عذاب جلدی لے آؤ، عذاب آ کیوں نہیں رہا۔ یہ ایک دیدہ دلیری ہوتی ہے، جب ایک بندہ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر وہ اتنا دیدہ دلیر ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ کہتا ہے کہ وہ جو آپ نے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، عذاب جلدی آنا چاہیے، منہ سے عذاب مانگتے ہیں۔ جس طرح ابو جہل نے کہا تھا، ابو جہل نے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کی تھی، وہ کیا دعا کی تھی؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اس نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ قرآن اگر یہ حق ہے من عندک، اور آپ کے پاس سے ہے، تو یہ نہیں کہا تھا کہ پھر اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، کہا اے اللہ پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ یعنی اتنے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آپ کے مخالف تھے کہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر ابو جہل دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے ہے، ہم نے پھر بھی نہیں ماننا، اے اللہ پھر ہم اس کو مانیں گے نہیں، پھر جو ہے آپ ہمیں تباہ کر دیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے، ہماری اتنی دشمنی ہے، تو اے اللہ اگر یہ حق ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ جنگی بدر سے پہلے دعا کی تھی۔ اب آپ دیکھیے کیسے مت ماری جاتی ہے انسان کی، بجائے اس کے کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے ہے ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ سجا دے، لیکن کیا دعا کرتا ہے؟ اپنے خلاف دعا کر رہا ہے۔ یعنی انسان پھر اپنا فائدہ بھول جاتا ہے۔ وہی بات جو اللہ نے فرمائی کہ
نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنی جاننے اپنا فائدہ بھلا دیا. پھر اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہے، اور خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر اور کہتا ہے اے اللہ اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب لے آ. بد دعا کی، اپنے خلاف بد دعا کی. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، اس کے کہنے کے مطابق ہمیں عذاب دے دے. کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ حق ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. تو عذاب مانگتے تھے. جب انسان مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے برے اعمال کو اس کے لیے مزین کر دیتے ہیں، پھر وہ بہت دیدہ دلیر ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، اور پھر وہ ٹھٹھا اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے کہ تم کہتے تھے مذاق آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب کیوں نہیں آ رہا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نہ ہوتی مقررہ مدت، اگر مقررہ وقت طے نہ ہوتا اللہ کے حساب میں، اللہ کے کاغذوں میں، تقدیر میں طے نہ ہوتا کہ جنگ بدر کے موقع پر عذاب آنا ہے یا فلاں سن میں ان کو عذاب آنا ہے، اگر یہ بات اللہ نے لکھی نہ ہوتی لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ ضرور ان پر عذاب آ جاتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا عمل اتنا برا نہیں ہے، یہ بھی عذاب کے مستحق نہیں ہوئے، ان کا عمل بہت برا ہے، یہ عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام بنا رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وقت کے لیے ایک لکھی ہوئی چیز موجود ہے. کب وہ وقت آئے گا، کب کس کی موت آئے گی، کب کس پر اللہ کے انعامات ہوں گے، ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی ہے. وہ 10 سال بعد ہونا ہے، 5 سال بعد ہونا ہے کہ 5 منٹ کے بعد ہونا ہے. اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی تو عذاب آ جاتا. ان کا کوئی جرم چھوٹا نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں، یہ عذاب کے پوری طرح مستحق ہیں، ابھی وقت نہیں آیا. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، البتہ ضرور آئے گا ان کے پاس، اور اچانک آئے گا، بتا کر نہیں آئے گا، پھر اچانک آئے گا. بتا کر نہیں آئے گا کہ اب لو پہلے توبہ کر لو اب عذاب آنے والا ہے، اچانک آ جائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے. سوتے ہوئے آ جائے گا، کھیلتے ہوئے آ جائے گا، اچانک آ جائے گا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی مانگتے ہیں عذاب. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. وَالْعِياذُ بِاللَّهِ. ابھی کافروں کی آنکھ بند ہو، جہنم تو تیار کھڑی ہے. کس عذاب کو مانگ رہے ہیں، کس جہنم کو مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ایک خبر ہے کہ وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں، اور اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وقت مقررہ نہ ہوتا فوری عذاب آ جاتا. اگلا جو یستعجلونک بالعذاب، یہ ایک حیرت اور ایک تعجب ہے اللہ کی طرف سے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، اور عذاب تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عذاب تو ان کی گھات میں لگا ہوا ہے. جہنم تو گھیرے ہوئے ہیں ان کے، ابھی ان کا مہلت ختم ہو تو پھر دائمی عذاب شروع ہو جائے گا، پھر کبھی عذاب ان سے ختم نہیں ہوگا، پھر وہ عذاب بڑھتا جائے گا، پھر وہ کبھی کم بھی نہیں ہوگا. جہنم تو گھیرے ہوئے ہے. ایک آیت میں ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب سچا ہوگا اگر تم سچے ہو، یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، شاید کہ وہ عذاب پیچھے لگ چکا ہو ان کے. عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، شاید کہ جو تم عذاب مانگ رہے ہو تمہارے پیچھے لگ چکا ہو. ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے بیٹھنے والا، شاید کہ وہ عذاب تمہاری سواری کے پیچھے آ چکا ہو اور ابھی تمہیں دبوچنے والا ہو، تم کیسے عذاب مانگ رہے ہو. فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے بھی ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی. والعیاذ باللہ، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. لہم من جہنم مہاد، جہنم سے بچھونا، ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر آگ ان کو ڈھانپ رہی ہوگی. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ کے شعلے نیچے بھی آگ کے شعلے. والعیاذ باللہ. اور جو کھا پی رہے ہوں گے وہ بھی آگ. والعیاذ باللہ. گرم پانی اور زقوم کا درخت، اوپر سے بھی آگ نیچے سے بھی عذاب انہیں ڈھانپ لے گا. وَيَقُولُ، اور اللہ فرمائیں گے اس وقت ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب چکھو جو تم عمل کرتے تھے. تم عذاب مانگتے تھے نا، لو اب عذاب چکھو. والعیاذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب مانگتے ہیں، وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا، تو جب اچانک ان پر آئے گا تو انہیں بالکل فَتَبْهَتُهُمْ، وہ عذاب انہیں حیران و پریشان کر کے رکھ دے گا. عذاب مانگتے ہیں، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے.
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب مانگ رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب سچا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کاش کے کافر جان لیں کہ وہ وقت جب یہ اپنے چہروں سے آگ دور نہیں کر سکیں گے، نہ اپنے پیٹھوں سے آگ دور کر سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا، فتبہتہم، انہیں ہکا بکا کر دے گا، فلا یستطیعون ردہا، پھر یہ اسے پھیر بھی نہیں سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور پھر ان کو ڈھیل بھی نہیں ملے گی۔ تو عذاب تو تیار کھڑا ہے، انسان کو تو جو مہلت ملی ہوئی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر اصلاح نہیں کرے گا پھر عذاب تو تیار کھڑا ہے، والعیاذ باللہ۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔